ہم فکری طور پر اس قدر غریب اور مفلس ہو گئے کہ ہمارے نزدیک نظریات، تصورات اور اصطلاحات کا یکسر مفہوم ہی بدل گیا۔ ہمارے سامنے افکار نئے مفاہیم کے پیکر میں ڈھل رہے ہیں، اقدار مسلسل بدل رہی ہیں۔ ضعیف الاعتقادی کی یہ حالت ہے کہ ہر دیوانہ فرزانہ دکھائی دیتا ہے، کرن سورج کو ڈسنے لگی ہے، قطرہ سمندر پی رہا ہے اور خوشبو پھول کے وجود پر ہی الزام۔ انہی فکری مغالطوں اور ہوشربا تغیرات نے ہماری زندگی کے حسن کو بھی چاٹ لیا۔ ہر لہر کے تعاقب میں دوسری لہر، ہر مفہوم کے پیچھے ایک نیا مفہوم چھپا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں روشنی، پھول اور سچ کا نعم البدل میسر آ گیا، حالانکہ یہ مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جس قوم اور معاشرے کو حق کا نعم البدل مل جائے تو پھر اس کا تباہ و برباد ہونا یقیناً ٹھہر جاتا ہے۔ در حقیقت روشنی، پھول اور سچ کا متبادل ہوتا ہی نہیں۔ کاش ہم ان کائناتی سچائیوں کو اپنے اصل روپ اور حقیقی مفہوم ہی میں دیکھ سکتے اور ان کا عرفان حاصل کرنے کے لیے اپنی مرضی، خواہش اور پسند کو ہرگز شامل نہ کرتے۔ کاش ہم حق اور سچ کے تابع ہوتے اور سچ اور حق کو اپنے تابع نہ بناتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فکری اور مذہبی آزادی میسر ہی نہ آئی۔ ہمیں ہمیشہ محدود اور مخصوص نقطۂ نگاہ کا پابند اور عادی بنایا گیا۔ اس کا فطری نتیجہ یہ نکلا کہ ہم منطق اور حقیقی فلسفے کی دنیا میں غریب ہو گئے اور رفتہ رفتہ ہماری علمی اور فکری ترجیحات ہی بدل گئیں۔ ہم بے یقینی کے اس اندھے جنگل میں اپنا راستہ کھو چکے ہیں۔ ہمیں اپنی منزل سے کوسوں دور فاصلوں کی خلیج نے نکل لیا۔ فرعون و نمرود کی زندگی ہماری خواہش اور ابراہیم و موسیٰ کا انجام ہماری حسرت ہے۔ اس دوغلے پن نے ہمارا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ یہی خوفناک اور المناک المیہ ہے۔ ہم مومن بنتے بنتے منافق ہو گئے۔ اب ہم نے دنیا کی ہوس میں آخرت بھی گنوا دی۔ ہم نے نہ تو اپنے آپ کو پوری طرح پیر کے حوالے کیا اور نہ ہی ہم ایک نمبر مرید بن سکے۔ ہم جہنم کے خوف سے عابد ہیں اور جنت کے لالچ میں زاہد۔ ہمارا خارج خوبصورت اور باطن بدصورت ہے۔ ہم ساجد ہیں مگر مسجود سے دور۔ ہم عابد ہیں مگر معبود سے لا تعلق۔ ہمارے اعمال کھوکھلے ہیں، ہمارے اخلاق مصنوعی ہیں۔ ہم ظاہر میں اچھے اور حالانکہ ہمارے اندر اندھیرے بھرے ہیں۔ ہماری عقیدت ایک دھوکہ ہے اور ایثار مشکوک۔ ہم بھون کے قیدی ہیں۔ ہم دائروں میں رہتے ہیں اور سفر سے ڈرتے ہیں، چاندنی پر مرتے اور روشنی سے ڈرتے ہیں۔ ہم وہ لکیر کے فقیر ہیں کہ دائرے کے سفر میں فکری رسموں اور روایات کے پابند۔ اس کربناک منافقانہ کلچر سے ہمارے عقائد، اعتقادات اور نظریات کو بھی شدید جھٹکا لگا۔ ایمان ہمارے سینوں سے جلاوطن ہے۔ خوبصورت عقائد کی مضبوط دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی۔ مذہب محض رسم و رواج کی صورت اختیار کر چکا۔ اسلام کے آنگن میں ہمارے اعمال کی وجہ سے اندھیرا ہے۔ اللہ اپنے گھر میں اجنبی، یہاں جادوگر، کاہن، عامل اور جوتشی طاقتور اور نعوذ باللہ اللہ کمزور۔ ہم اپنی بہترین صلاحیتیں اور کوششیں اوٹ پٹانگ اور بے بنیاد کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ احمقوں کی ایک فوج ہے جس نے الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لے کر مذہب کو گورکھ دھندا بنا کر رکھ دیا۔ اللہ کی ہمسائیگی اور شناخت ہی مشکل کر دی۔ ایسے میں دین حق کے جید علماء و صالحین اور معاشرے کے باشعور طبقات کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ عام انسان کے لیے دین کا عرفان اور اللہ کی پہچان کو آسان بنائیں۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں پر اس قدر محنت کریں کہ ان کا اللہ پر اعتماد کرنے کا حوصلہ اور شعور بڑھتا رہے۔
انہیں بتایا جائے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور رحمت اس کا سب سے بڑا حوالہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ دین حق کو صرف اور صرف سزا، خوف، ملال اور عذاب کی چبھن سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ رحمت ایک ادارہ ہے جہاں فقط رحمان و رحیم کی حکمرانی ہے۔ اللہ کی رحمت گمان کی طرح ہے، یعنی جو گمان کرے گا کہ اللہ سے بڑا رحیم و کریم اس کائنات میں کوئی نہیں، وہ اپنی مخلوق پر ہر صورت میں ایک ماں کی محبت سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا اور اس کے نصیب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخشش اور نجات لکھ دی جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص 100 بار بھی خطا و گناہ کا مرتکب ہو اور اس کا ایمان یقین اس بات پر کامل ہو کہ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے اور اس نے ہر حال میں اپنے بندے کو معاف کرنا ہے کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، تو ایسے صاحب ایمان و صاحب ایقان پر اللہ کی رحمت ارزاں ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے انسان کی گناہ سے حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو غلطی یا بھول سے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ بڑا بخشنے والا کوئی نہیں۔ اس فلسفے سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ گناہوں اور خطاؤں کی بخشش کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور اللہ کو اپنے اس قطعی اختیار کے استعمال سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ جس طرح چاہے، جب چاہے اور جس کے لیے چاہے اپنی رحمت عام کر سکتا ہے۔ اس کی رحمت تو گناہگاروں اور خطاکاروں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ رحمت کے اس مفہوم کو جا بجا بیان کرتا ہے کہ میرے بندوں کو یہ خبر سنا دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ اس نقطے کا سیدھا سا مطلب یہی بنتا ہے کہ اگر انسان اپنے رب کو ہر حال میں، ہر صورت میں رحمان، رحیم، غفور، رؤوف مانے تو پھر اس کے لیے کسی طرح کا عذاب، سزا یا خوف یا وعید نہیں۔ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ انسان رحمت پروردگار کو اپنے لیے گناہ و خطا کی آمادگی کا مستقل ذریعہ نہ قرار دے اور اپنے آپ کو اسراف کا شکار اور عادی نہ بنائے، کیونکہ اسراف، گناہ اور خطا میں کوئی خیر کا پہلو نہیں، اس میں انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس سے ہر حال میں بچنا لازم ہے۔ انسان کو یہ بھی قطعی زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے اختیارات اور نظام کو اپنی محدود حکمت اور دانائی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کرۂ ارض پر بسنے والے تمام افراد اس کی نظر میں برابر ہیں۔ وہ سب کے ساتھ عدل کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ وہ اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو کیوں کر فراموش کر سکتا ہے جبکہ وہ تو اپنے دشمنوں کی پرورش کرتا ہے اور اس کے دسترخوان پر ہر قوم پل رہی ہے۔ قرآن میں اس طرح کا مفہوم جا بجا ملتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا رازق ہے، وہ موافق ہوائیں چلاتا ہے اور بارشیں برساتا، دھوپ اور چاندنی تقسیم کرتا، زمین کو رویدگی بخشتا ہے۔ اس کی نوازشیں اور رحمتیں سب کے لیے برابر ہیں۔ اللہ ہر حال میں اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ تمام لوگ جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہوں گے۔ اس کی رحمت بے پایاں اور مسلسل ہے۔ وہ اپنی مخلوق کا امتحان اپنے ظرف کے مطابق ہی لے گا اور اس کا ظرف یقیناً عالی و لطیف ہے۔ اس کا کرم ہماری خطاؤں اور کجداؤں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ
حقیقت ہے کہ عالم کبھی کم علم کو سزا نہیں دیتا۔ اس نورانی نقطے کے تحت یقیناً اللہ کی آزمائش اور حساب کتاب بھی اپنے علم و حکمت اور ظرف کے مطابق ہی ہوگا۔ توحید کے اس مثبت اور مشفقانہ پہلو کا نفسیاتی فائدہ یہ ہوگا کہ خلق خدا کو اعتماد اور محبت سے خدا کی قربت کے حصول کا شوق پیدا ہوگا، اور انسان جب دامن رحمت پروردگار کے سائے میں بیٹھنے کے لائق ہو جاتا ہے تو پھر اسے شریعت کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کا موقع میسر آتا ہے۔ وہ بآسانی صراط مستقیم پر چلنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں اللہ کی رضا اور اپنی فوز و فلاح کی جانب کامیابی سے سفر کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے یہی انداز تبلیغ ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے کہ دین اسلام اور اس کے ماننے والوں کی سربلندی کا اب یہی واحد راستہ ہے۔ ہر قسم کے تعصب و سخت کی رویوں کو دفن کر کے بشارتوں کے اعلان اس سلیقے سے کیا جائے کہ لوگوں کو دین اسلام کی حقانیت اور صداقت پر پورا یقین آ جائے کہ اسی میں ہماری نجات اور یہی ہماری فلاح کا ضامن ہے۔ عصر حاضر میں قرآن و سنت کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ فکری تازگی اور جمالیاتی شگفتگی، سائنسی جدت اور روحانی پاکیزگی کا احساس ہو۔ دین ایک ایسا روشن راستہ ہے جس کی آخری منزل اللہ ہے، اور اللہ انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن اس کی قربت اور ہمسائیگی کے حصول کے لیے انسان کا صادق، پرخلوص اور شدید تڑپ اور بے پایان جستجو کا مالک ہونا لازم ہے۔ جو لوگ غفلت اور بے عملی کا شکار ہوئے، اللہ بھی انہیں فراموش کر دے گا۔ جو لوگ اپنی حالت بدلنے کے لیے بے چین اور بیتاب نہیں ہوتے، اللہ بھی کبھی ان کی حالت نہیں بدلتا۔ قرآن کا یہ واضح اعلان ہے کہ جو افراد اپنے باطن میں تغیر کے خواہش مند نہ ہوں، ان کے خارج میں کیوں کر انقلاب برپا ہو، یعنی جو ہجرت ہی نہیں کرنا چاہتے انہیں کبھی بھی وصال نصیب نہیں ہوتا۔ اور آخری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ مومن جہالت کے اندھے کنویں کا قیدی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ فراست کے آسمان پر مسلسل امکانات کے روشن آفاق دریافت کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو تمام فکری، سائنسی اور زمینی حقائق کا حامی اور مظہر بنا دیتا ہے۔ ہر لمحہ تحقیق و تجسس کے تازہ جہانوں کی دریافت اس کی زندگی کا اولین مقصد بن جاتا ہے۔